الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں، اسلام گلشن کی ہم جان دے کر حفاظت کرتے ہیں، جینے کا ہمیں کوئی شوق نہیں، مرنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں، وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ محترم علماء کرام اور میرے مغرور مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے صحابہ کے شوق شہادت کے موضوع پر لب گشائی کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین نگرانی، جب میری نگاہ تاریخ کی اوراق پر پڑتی ہے تو مجھے ہر جگہ شہداء کا خون بہتا ہوا نظر آتا ہے، اور تاریخی اوراق شہداء کے خون سے رنگین اور لبریز ہے۔ اب آئیے صحابہ کے شوق شہادت کو دیکھنے سے پہلے صحابہ کے سردار اور رہبر کو دیکھتے ہیں۔ امام الانبیاء سرتاج المرسلین کی تمنا کیا ہے؟ میرے مدنی آقا تڑپ کر فرماتے ہیں وَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ۔ سامعین محترم، صحابہ میں شہادت کی تڑپ تھی، شہادت کا جذبہ تھا۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو بدر میں 14 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو حد میں 70 صحابہ شہید نہ ہوتے، جس میں آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو خندق میں 6 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ مجھے کہنے دیجیے، اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو صدیق اکبر کے دور خلافت میں 28,000 صحابہ اپنے جانوں کے نذرانے پیش نہ کرتے۔ فاروق اعظم کے دور خلافت میں 14,000 صحابہ شہید نہ ہوتے، اور عثمان غنی کے دور خلافت میں 16,000 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ ارے میں تو کہتا ہوں اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے، اپنے بیوی بچوں میں بیٹھ جاتے۔ ارے اس کو اپنے گھر کے نرم براز بستر پر سونا پسند نہیں، لیکن سن لو، جب میرے نبی کے یاروں نے نبی کا کلمہ پڑھا تو انہیں گھروں میں بیٹھنا پسند نہیں آیا، بلکہ میدان کارزار میں تلواروں کے سائے میں بس چلنا پسند آیا۔ ارے یہ تو وہ صحابہ ہے جنہوں نے نبی کی آبرو کی خاطر، اللہ کے دین کی عظمت کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کے خاطر اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا، اپنے اولاد کو یتیم کر دیا، گھروں سے بے گھر ہو کر، وطن سے بے وطن ہو کر پوری دنیا میں اسلامی پرچم کو لہرایا۔ اب آئیے ذرا اس صحابی کی بات کرتے ہیں جنہوں نے اپنے خون سے تاریخ اسلام کو رنگین کیا اور اپنے سرمایہ زندگی سے گلشن اسلام کی آبیاری کی۔ وہ کون تھا؟ وہ فاروق اعظم تھا جو یہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اگر صحابہ کے شوق شہادت کو دیکھنا ہے تو آئیے احد کے پہاڑ سے پوچھتے ہیں میرے احد کے پہاڑ ذرا تو بتا، میرے عبداللہ بن جحش تیرے سینے میں کس جذبے اور شوق سے آیا تھا؟ تو احد کا پہاڑ بنا دل جواب دیتا ہے اے رفیق، کیا تجھے معلوم نہیں وہ کیا تمنا کرتے ہوئے یہ دعا کہتے تھے اے اللہ کل دشمن سے مقابلہ ہے، اے رب کعبہ کل میرے مقابلے میں ایک بہادر شہز آئے، میں اس پر وار کروں پھر وہ مجھ پر وار کرے، پھر میں اس پر وار کروں پھر وہ مجھ پر وار کرے، یہاں تک کہ میرے ہاتھ ٹانگ کاٹ دیے جائے اور کل تیرے دربار میں حاضری ہو اور تو کہے اے اللہ، اور تو کہے اے عبداللہ یہ ناک ٹانگ کہاں کٹوائی، اور میں جواب دوں اے اللہ تیرے دین کے خاطر، اور تو کہے صدقت یا عبداللہ۔ میرے غیور مسلمانوں، جذبہ شہادت کو دیکھنا ہے تو آئیے حرام بن رحمان کو دیکھیے، جب دشمن کی تیر ان کے سینے میں بے وقت ہوتی ہے تو جام شہادت نوش فرماتے وقت کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ایسا کیوں نہ ہو شاعر کہتا ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود و مؤمن، ناوال غنیمت شور کے شاعر وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔